ایک بادشاہ اور اس کا ملازم سردار جس کو بادشاہ نے ناراض ہو کر اپنے یہاں سے نکال دیا، اس کا کیا حال ہوا؟ سبق آموز کہانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایک بادشاہ اپنے ملازم سردار سے ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے ملازم سردار سے کہا کہ تم اپنے گھر میں چلے جاؤ۔ اس نے دربار اپنے سے محل سے نکال دیا اور اس کو حکم دیا کہ تم اپنے گھر پر ہی رہو گے، باہر نہیں نکل سکتے، نہ باہر نکل کر تم کام کر سکتے ہو کسی قسم کا بھی۔ اور یہ حکم اس کے لیے بہت سخت تھا۔ وہ اپنے گھر میں چلا گیا، نہ کو کام کرنے کی وجہ سے بھوک اور فاقے آنے لگے۔ وہ بھوک سے بہت پریشان تھا کہ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ میرے جو علاقے کے وزیر ہیں، شہزادے ہیں، ان کو بلایا جائے۔ ان کو بلایا، کھانے کی میز پر دعوت نامہ بھیجا۔ تو اس بات کا اس کے ملازم سردار جو ہے اس کے محل سے نکال دیا تھا، اس کو معلوم ہوا اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس کے دل میں پلان آیا۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم پڑوس میں جا کر ایک قیمتی سا لباس لے کر آؤ۔ اس کی بیوی نے ایسے ہی کیا، پڑوس سے جا کر ایک قیمتی اچھا سا لباس مانگ کر لے آئی۔ اس نے وہ لباس پہنا اور اپنا روپ ایک وزیر یا شہزادے کی شکل میں ڈال لیا اور ان کی طرح اکڑ کر چلتا ہوا محل میں چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد کھانے کی میز پر بیٹھے ہیں، کھانے کا حکم ہوا اور اس نے بہت خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اور کھانا کھانے کے بعد اس نے بڑے دھیان سے سونے کا جو برتن ہے وہ چھپا لیا اور اپنے لباس میں چھپانے کے بعد اس نے ماحول دیکھا ہے، بڑے سکون کے ساتھ وہاں سے چلا گیا اور آ کر بہت خوش ہوا۔ اس کی جو بھوک تھی اس کا عارضی طور پر سامان بن گیا۔ اس کا وقت گزرنے لگا کیونکہ بادشاہ نے تو پابندی لگا دی تھی کہ تم گھر پر ہی رہو گے، نظر بند کر دیا اس کو، تم باہر نکل کر کام بھی نہیں کر سکتے۔ جب باپ کام نہیں کرے گا تو بچوں کو کھلائے گا کہاں سے؟ بادشاہ نے یہ نہیں سوچا اور ایسے ہی ہوا۔ پھر اس نے وہاں سے برتن چوری کیا، پھر اس کا کچھ حصہ کاٹا اور اپنی بیوی کو دیا۔ اس کی بیوی جاتی بازار سے اس کو بیچتی اور کھانے کا سامان لاتی اور گھر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ایسے کرتے کرتے اس کا 1 سال گزر گیا اور اس گزرے سال کے دوران ملازم بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کے برتنوں میں ایک سونے کا برتن نہیں ہے، بادشاہ تو مارے گا۔ وہ ڈھونڈنے کے لیے جب بھاگے ہیں تو بادشاہ نے ہلچل دیکھی ہے تو معلوم کیا کہ بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سونے کا برتن نہیں ہے۔ بادشاہ نے خاموشی سے صبر کیا اور کہا کہ میں اس کو سنبھال لوں گا۔ پھر اگلے سال اسی دن اس نے پھر دعوت کی وزیروں کی اور شہزادوں کی، اور یہ جو ملازم سردار تھا اس کے پاس وہ سونے کا برتن تو ختم ہو چکا تھا اور پلان وہی پچھلا تھا اس کے پاس۔ بادشاہ نے اس کو نظر بند کیا ہوا تھا، پیٹ کے لیے کچھ تو کرنا تھا، اس نے ایسے ہی کیا۔ پھر وہاں پر وزیر اور شہزادہ بن کر گیا، اکڑ کر چلتا تھا، کرسی پر بیٹھا، کھانا کھایا، پھر ایک اور اس نے برتن سونے کا اٹھایا اور چلنے لگا۔ بادشاہ کی اس پر نظر تھی۔ بادشاہ نے جب اس کا لباس چیک کیا تو اس نے لباس کے اندر سونے کا برتن چھپایا ہوا تھا، وہ نکل آیا۔ بادشاہ نے برتن جب پکڑا اسے تو وہ بادشاہ کے پیروں میں گر پڑا اور روتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دیں۔ بادشاہ سلامت نے اس کو پکڑا ہے اور پکڑ کر کہا ہے کہ یہ تیرا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور تھا۔ میں نے تجھے ملازمت سے نکالا، تجھ سے ناراض ہوا، تیرے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی
اور تجھے گھر پر نظر بند کر دیا، تجھے باہر نکلنے پر بھی پابندی لگا دی، اور تیرے کام کرنے پر بھی پابندی لگا دی، اور تو جرم نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ یہ جو پہلا بھی تو نے سونے کا برتن اٹھایا ہے، یہ تیرا قصور نہیں تھا، یہ تو میرا قصور تھا۔ یہ جو دوسرا بھی اب بھی تو نے چوری کی، یہ تو نے نہیں کی، یہ میں نے کی ہے، میری وجہ سے سارا معاملہ ہوا۔ اگر میں تجھ پر رحم کرتا تو یہ معاملہ نہ بنتا۔ اسی لیے اسلام صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہے، صلہ رحمی کی تاکید کرتا ہے، اپنے ملازموں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ملازموں سے صلہ رحمی کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ملازموں کے ہاتھوں سے کوئی برتن ٹوٹ جائے تو ان کو جھڑکا نہ کرو، کیونکہ ان کی بھی عمریں ہوتی ہیں۔ اور بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کو سمجھایا کہ یہ میری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے نہیں ہوا، اور دوبارہ اس کو ملازمت پر رکھ لیا۔ اگر ہر آدمی اسلام پر چلے، جتنا عشر ہے، جتنی زکوٰۃ ہے، پوری ادا کرے، جو غریبوں کا حق ہے وہ ان کو دے، غریب غربا پر خرچ کرے، کوئی بھی نہیں بھوکا سو سکتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی عشر زکوٰۃ دینی ہے، کو اللہ کے لیے جو پیسے ہیں وہ دینے ہیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرو کہ ان میں غریب کون ہے۔ ہر کوئی اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرے گا کہ کون پیسوں کا مستحق ہے، تو کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ ہر امیر آدمی چاہتا ہے غریب ختم ہو جائے۔ اگر غریب ختم ہو جائے گا تو امیروں کے کام کون کرے گا؟ کس طرح کام چلے گا؟ تمام امیروں تو قدر ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کو ہم نے غریب بنایا ہے اس کا بھی امتحان چل رہا ہے، اور جس کو ہم نے امیر بنایا ہے اس کا بھی امتحان چل رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی بات ہے۔ جس کو ہم نے امیر کیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے راضی ہیں، یا جس کو ہم نے غریب کیا ہے، جسے عطا نہیں کیا اتنا، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ اس لیے صلہ رحمی کرنی چاہیے اپنے ملازمین سے، اپنے سے جو کمزور ہیں ان کے ساتھ، غریب غربا کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ۔ ایسی اچھی سبق آموز اور قرآن و حدیث پر ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔